دیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سگرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنی جی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، بر محمد والے محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جو بھی حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں، کہ بے کس و لاغر و نادار سے کیوں ڈرتا ہے۔ جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو یزید لرز رہا تھا کہ بے کس و لاغر و نادار سے کیوں ڈرتا ہے، ارے یہ تو بیمار ہے، بیمار سے کیوں ڈرتا ہے، یہ تو بیمار ہے،
بیمار سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے۔ ارے تو تو حاکم ہے، گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو تو حاکم ہے، گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے؟ آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں منہال صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ میں جناب آوارہ سلطان پوری وسیع احمد صاحب کے استاد الشعراء کا ایک سلام ہے، اس کے 3 شعر آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روغم شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا، روغم شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا، کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا، کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا۔ اور جانتے تھے جان ساران حسین ابن علی، جانتے تھے جان ساران حسین ابن علی، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا۔ اور بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا۔ اور ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، اور آخر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا، اور آخر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آوارہ سلطان پوری صاحب کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے ایک نعرہ صلوات اللہم۔ یہ تھے جناب منہال صاحب۔ قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا، اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا، اور نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جس کی بہنیں، نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جس کی بہنیں، اس کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا تھوڑا بول کر کے حاضری اپنی درج کرا دیجیے گا۔ نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جس کی بہنیں، اس کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا، اور در شبیر پہ سر اپنا جھکا دے راہب، در شبیر پہ سر اپنا جھکا دے راہب، ورنہ تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، ورنہ تو صاحب
اولاد نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. اور دیکھیے یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ امام سجاد علیہ السلام بیمار ہو گئے، کیونکہ بیمار پہ جہاد ساقط ہے، اور کربلا کے پیغام کو امام سجاد علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے گھر گھر پہنچایا، جس کی وجہ سے آج اسلام صحت مند ہے. ورنہ یقین جانیے اسلام تو ہوتا لیکن رسالت کا نام نہ ہوتا، یزیدیت کا نام ہوتا. یہ آقا حسین اور امام سجاد یہ پورے اہل بیت کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام ہم تک پوری صحیح سالم پہنچا. امام بیمار رہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے. 4 میں سے سن لیجئے گا کہ عشق کرار میں جو لوگ سوئے دار ملے، عشق کرار میں جو لوگ سوئے دار ملے، حشر میں ان سے گلے، قبر میں ان سے گلے حیدر کرار ملے. عشق کرار میں جو لوگ سوئے دار ملے، قبر میں ان سے گلے حیدر کرار ملے، اور ایک سوا حضرت عباس کے اور کوئی نہیں جس کا معصوم کے کردار سے کردار ملے. دیکھیں آج جو اسلام صحت مند ہے یہ مولا سجاد علیہ السلام کی دین ہے. عشق کرار میں جو لوگ سوئے دار ملے، قبر میں ان سے گلے حیدر کرار ملے، اور ایک سوا حضرت عباس کے اور کوئی نہیں جس کا معصوم کے کردار سے کردار ملے. اب وہ تو بیمار تھا اسلام کی صحت کے لیے تاکہ دنیا کو اسلام نہ بیمار ملے. وہ تو بیمار تھا اسلام کی صحت کے لیے تاکہ دنیا کو اسلام نہ بیمار ملے. آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں گزار ہوں منا بابا سے کہ وہ آئیں اور سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرے بلند صلوات سے کریں. جا کھینچتے ہیں زمیندار تیرا، وہ ہے کربلا کے زمیندار تیرا، وہ ہے کربلا کے اذیت ماں میں زماں کھینچتے ہیں. شبیہ یہ ماں میں زماں کھینچتے ہیں. ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت، ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت، وہ کھیتوں میں بے رواں کھینچتے ہیں. شبیہ یہ ماں میں زماں کھینچتے ہیں. کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں نہ تمام کھینچتے ہیں. شبیہ یمان میں زماں کھینچتے. فاتحہ.
جب ذبحرن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا، جب ذبحرن میں فاطمہ کا بدن ہوا، لرزی زمین شمس و قمر کو گہن ہوا، لرزی زمین شمس و قمر کو گہن ہوا، ویران دوپہر میں نبی کا چمن، ویران دوپہر میں نبی کا چمن، پامال رن میں لاش شاہ زمان ہوا، پامال رن میں لاش شاہ زمان ہوا، گل تھا کہ فوج شام میں خیمے جلائیں گے، اہل حرم کو لوٹ کے در در پھرائیں گے، اہل حرم کو لوٹ کے در در پھرائیں گے، القصہ خیمے کی جانب وہ بے حیا، القصہ خیمے کے جانب بے حیا، تب حکم ابن سعد نے یہ شمر کو دیا، تب حکم ابن سعد نے یہ شمر کو دیا، سر سے اتار زینب کلثوم کی ردا، سر سے اتار زینب کلثوم کی ردا، کر کے اسیر شام کے بازار میں پھرا، کر کے اسیر شام کی بازار میں پھرا، سجاد نہ تواں پہ نہ کچھ رحم کھائیو، گردن میں توق پاؤں میں بیڑی پنائیو، گردن میں توق پاؤں میں بیڑی پنائیے، آگے ہے اس طرح سے روایت میں کہے رقم، آگے ہے اس طرح سے روایت میں یہ رقم، خیمے جلائے لٹنے لگے شاہ کے حرم، خیمے جلائے لٹنے لگے شاہ کے حرم، فریاد کر رہی تھی یہ زینب سعد علام، فریاد کر رہی تھی یہ زینب سعد علام، اے شمر رحم کر تجھے اللہ کی قسم، اے شمر رحم کر تجھے اللہ کی قسم، بندے نہ چھین دخترے شاہ مدینہ کے، منہ پر تماچے مارنا بالی سکینہ کے، منہ پر تماچے مارنا بالی سکینہ کے، مانا کسی طرح سے نہ جب شمر بات خصال، مانا کسی طرح سے نہ جب شمر بات خصال، فوراً علی کی بیٹی کو سب آ گیا جلال، فوراً علی کی بیٹی کو بس آ گیا جلال، غصے میں کانپ کانپ کے بولی وہ خستہ، غصے میں کانپ کانپ کے بولی وہ خستہ، لے جائے اس طرح سے ہمیں کس کی ہے مجال، لے جائے اس طرح سے ہمیں کیا مجال، نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلائیں گے، میں سر برہنہ شام میں ہرگز نہ جاؤں گی، میں سر برہنہ شام میں ہرگز نہ جاؤں گی، بنت علی نے رو کے یہ بچوں کو دی صدا، بنت علی نے رو کے یہ بچوں کو دی
सदा बेटी सकीना में से मेरे आओ तुम जरा, बेटी सकीना पास मेरे आओ तुम जरा, मजबूर हम थे हमें सब ये बेहया, मजबूर जानते हैं हमें सब ये बेहया, इन जालिमों के वास्ते कर अब तू अब बद्दुआ, इन जालिमों के वास्ते कर अब तू बद्दुआ, ना महरमों को हम ना कभी मुंह दिखाएंगे, दरबार में यजीद के हरगिज़ न जाएंगे, दरबार में यजीद के हरगिज़ न जाएंगे। ये सुन के हाथ उठाए सकीना ने एक बार, ये सुन के हाथ उठाए सकीना ने एक बार, कहने लगे फूफी से इजाज़ ज़ीवकार, कहने लगे से ये सज्जाद ज़ीवकार, देखो तो रो रहे हैं शहंशाह नामदार, देखो तो रो रहे हैं शहंशाह नामदार, सर के करीब आके पुकारी वो सोगवा, सर के करीब आके पुकारी वो सोगवा, कुर्बान जाऊं हाल ना मुझसे छुपा, ये रोने का क्या सबब है मुझे यह बताइए, रोने का क्या सबब है मुझे ये बताइए, गोया हुआ बहन से सर शाह करबला, गोया हुआ बहन से सर शाह करबला, अब सब्र कीजिए है यही मर्ज़िए खुदा, अब सब्र कीजिए है यही है मर्ज़िए खुदा, सर नंगे दर बदर फिरे कुनबा रसूल का, सर नंगे दर बदर फिरे कुनबा रसूल का, बच जाए एक रसरी में मासूमों का गला, बच जाए एक रस्सी में मासूमों का गला, सामान बस यही है शिफात के वास्ते, ज़ैनब न बद्दुआ करो उम्मत के वास्ते, ज़ैनब न बद्दुआ करो उम्मत के वास्ते, सर की बलाएं लेके ये ज़ैनब ने दी सदा, सर की बलाएं लेके ये ज़ैनब ने दी सदा, भैया खपा न हो ये मैं आप पर फिदा, भैया खफा न हो ये मैं आप पर फिदा, राजी हूँ मैं इसी में जो है आपकी रज़ा, राजी हूँ मैं इसी में है जो है आपकी रज़ा, आंसू न बहाइए जाने मोर मुस्तफा, आंसू न बहाइए जाने मोर मुस्तफा, जो हुक्म आपका है बजा उसको लाऊंगी, अब मैं न बद्दुआ के लिए लब हिलाऊंगी, अब मैं न बद्दुआ के लिए लब हिलाऊंगी, ज़ैनब के इस कलाम से महशर बपा हुआ, ज़ैनब के इस कलाम से महशर बपा हुआ, कहने लगे फूफी से ये बीमार कर बला, कहने लगे फूफी से ये बीमार कर बला, हो जाइए सवार फूफी बैर केबलिया, हो जाइए सवार फूफी बैर की बुरिया, या हो जाइए सवार फूफी बैर की बुरिया, कूफे में पहुँचे जब हर में शाह कर भला, कूफे
پہ میں پہنچے جب حرم شاہ کربلا تھی دھوم ہر طرف سے گنہگار آئے ہیں حاکم کے قیدی بر سر دربار ہے حاکم کے قیدی بر سر دربار آئے دربار میں جو آئے اسیران کربلا دربار میں جو آئے اسیران کربلا بالوں سے منہ چھپائے تھے وہ غم کے مبتلا بالوں سے منہ چھپائے تھے وہ غم کے مبتلا ایک شخص کو یہ حاکم کوفہ نے دی صدا ایک شخص کو یہ حاکم کوفہ نے دی صدا لا اس کو قید خانے سے یہ حکم ہے میرا لا اس کو قید خانے سے یہ حکم ہے میرا نقشہ یہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لے آل نبی کو سر کھلے مختار دیکھ لے آل نبی کو سر کھلے مختار دیکھ لے آل نبی کو سر کھلے مختار زنجیر پہنے آیا آ گیا مختار با وفا زنجیر پہنے آ گیا مختار وفا جھجلا کے اس سے حاکم کوفہ نے یہ جھجلا کے اس سے حاکم کوفہ نے یہ اتنا ہے کیوں غرور تجھے یہ ہمیں بتا اتنا ہے کیوں غرور تجھے یہ ہمیں کیا بات ہے سلام جو تو نے کیا کیا بات ہے سلام جو تو نے نہیں کیا جو مرتبہ ہے میرا وہ تو جانتا نہیں میں ہوں امیر کوفہ تو پہچانتا نہیں میں ہوں امیر کوفہ تو پہچانتا نہیں مختار نے یہ سنتے ہی اس سے کیا کلام مختار نے یہ سنتے ہی اس سے کیا کلام ظالم خدا کے واسطے اپنی زبان ظالم خدا کے واسطے اپنی زبان کو تھا میرا وہی امیر ہے جو سب کا یہ امام میرا وہی امیر ہے جو سب کا ہے قائم اسی کے دم سے ہے دنیا کا سب نظام قائم اسی کے دم سے ہے دنیا کا سب نظام واقف ہے سب مدینے میں اس کا مقام ہے آقا میرا حسین علیہ السلام آقا میرا حسین علیہ السلام محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا صلوات رسال فرما دیں حضرات گرامی ماتم داران امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء زندہ رہیے سلامت رہیے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت نبی کے قبل اس کے کہ کوئی معروضہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مخصوص ان مومنین اور مومنات کو جن کے اسماء آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور من جملہ تمام مومنین اور مومنات اور آپ کے اپنے عزیز و اقربا اور اس حقیر کے بھی عزیز و اقربا کی ارواح کو ایصال فرمائے مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین مرحومہ مشیر جہاں بنت سخاوت علی مرحوم سخاوت علی ابن کرامت علی مرحومہ اشرف جہاں بنت مہدی حسین مرحوم شجاعت علی ابن سخاوت علی اور مرحومہ افسر جہاں بنت سخاوت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور درود پڑھ دیں حضرت محمد وآل محمد علیہ السلام کے ذات عزیزان گرامی قدر، ماتم داران امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر خدا کے۔ شرف سعادت ہے آج شب شہادت امام چہارم بھی ہے، امام سید سجاد سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ خمسہ عزا کی یہ چوتھی نشست ہے جس میں حقیر کو لبگوئی کا موقع ملا ہے۔ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور اہل بیت عصمت و طہارت کے مدافعین کے طور پر ان کی تعزیہ داری اور ان کی عزاداری اور ان کی پرسہداری قدیم زمانے سے کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ شیعت اور تشیع کا جو مقام آپ کے سامنے کل ذکر کیا تھا، اسی سلسلے سے اسی کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے گفتگو کو دوام دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، کہ شیعت اور تشیع کو اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے نظر سے، اپنے زاویے سے کس طریقے سے دیکھا ہے، اور اس کی معرفی اپنے پاک و پاکیزہ کلمات میں، اپنے طیب و طاہر بیانات میں، اپنے خطبات، اپنی روایات میں ارشادات کے طور پر کس طریقے سے کروائی ہے۔ منقول ہے کہ جاء رجل، ایک شخص امام سید سجاد صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے آپ سے کہا انا من شیعتکم الخلص، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ہم آپ کے مخلص شیعوں میں سے ہیں۔ گفتگو جو کل چھوڑی تھی وہیں سے متصل کریں گے، اور آج خود شیعت کے معاصفات، شیعت کی معرفی اہل البیت نے اپنی زبان میں کس طریقے سے کروائی ہے۔ شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں ان کی صفت کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے، ان کے خصائل اور ان کے خصائص کیا ہیں، کیسے ہوتے ہیں وہ؟ عزیزان گرامی قدر، اس بات کی طرف اشارہ کریں گے۔ جب اس شخص نے امام کی خدمت میں پہنچ کر یہ جملہ کہا انا من شیعتکم الخلص، کہ ہم آپ کے خالص شیعوں میں سے ہیں، عزیزان گرامی قدر، جب امام نے اس جملے کو سنا تو امام نے ہوشدار کیا، اسے ٹوکا، اسے منع فرمایا سختی کے ساتھ۔ امام کہتے ہیں اتق اللہ ولا تدعین شیئا یقول اللہ لکا کذبت وفجرت فی دعواک، دیکھو خدا سے ڈرو اور خدا کا خوف رکھو، ایسا دعویٰ نہ کرو کہ جس دعوے میں تمہیں جھٹلایا جائے، جس دعوے میں تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ اللہ کا ایسے دعوے میں خوف کرو، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ایسا دعویٰ نہ کرو کہ جو دعویٰ تمہارے لیے نہیں ہے، جو دعویٰ تمہارے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے خلاف انجام پائے اور قرار پائے۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے اس تاکید کے بعد جب اس نے کہا تو اسے منع کرنے کے بعد امام نے شیعت کی نسبت دیکھیے کہ کس چیز کی طرف دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ وقت کے اندر مجلس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام فرماتے ہیں اِنَّا شِیعَتَنَا مَنْ سَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ غِشٍ وَغِلٍ وَدَغْلٍ، یہ یاد رکھو کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں، ہمارے شیعوں کی صفت یہ ہے، ہمارے شیعوں کی خوبیاں یہ ہیں
ہمارے شیعوں کے مواصفات یہ ہیں کہ جن کے دل، جن کی روحیں اور جن کا باطن تمام طریقے کے خدا، تمام طریقے کے دھوکے اور تمام طریقے کے فریب سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے شیعوں کے دل طیب ہوتے ہیں، ہمارے شیعوں کے دل طاہر ہوتے ہیں، ہمارے شیعوں کے دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، ہمارے شیعوں کے دلوں میں، ان کے قلوب میں، ان کی روحوں میں کسی بھی طریقے کا کوئی خدا نہیں پایا جاتا، کسی بھی طرح کی کوئی خیانت نہیں پائی جاتی، کسی بھی طریقے کا کوئی دھوکہ نہیں پایا جاتا، کسی بھی طریقے کا کوئی فریب ان کے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا یہ پہلی صفت ہے۔ میں دوسری روایت انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا اور وہاں پر تفصیل کے ساتھ مواصفات تشیع کو بیان کروں گا آج کی مجلس میں۔ لہٰذا امام نے کیا فرمایا؟ ایسا دعویٰ مت کرنا کہ جس دعوے میں تم جھٹلا دیے جاؤ اور جس دعوے کے وجہ سے تمہارے اوپر خدا کا عذاب اور عقاب نازل ہو جائے۔ آگے کے جملے میں امام نے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُلْ أَنَا مِن مَوَالِيكُمْ وَمُحِبِّيكُمْ، ہاں تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اے امام، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، ہم تمہارے موالیین میں سے ہیں، ہم تمہارے محبین میں سے ہیں۔ اے مولا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے مودت کرتے ہیں، ہم آپ سے دوستی رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے عشق اور محبت اور انس ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ یہ حکم امام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیعت کی مواصفات کو ذکر کرتے ہوئے امام نے کہا ہے کہ شیعہ وہ ہے کہ جو طاہر القلوب ہوتا ہے، جس کا دل طیب ہوتا ہے، جس کا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ مجلس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، عزیزان گرامی قدر، ان مجالس سے اور اس ذکر سے، اس تذکرے سے، اس نشست سے جو فائدہ ہمیں حاصل کرنا ہے، جس چیز سے استفادہ ہمیں کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دین کو کتنا جانتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے آئین پر کس قدر عمل کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ملت اور شریعت کے اوپر کتنا گامزن ہیں۔ کیونکہ کل جو روایت ہم نے شیعت کے فضائل اور مناقب میں پڑھی تھی، اس کا یہ تسلسل ہے اور انشاءاللہ اس کا تتمہ کل کی مجلس میں پڑھوں گا۔ لہٰذا امام نے کیا فرمایا؟ ایسے دعوے سے پرہیز کرو کہ جو دعویٰ تمہارے حق میں نہ ہو۔ اس کے بعد عزیزان گرامی قدر، امام نے یہاں پر فرمایا وقال رجل لعلی بن الحسین یا ابن رسول اللہ انا من شیعتکم الخلص۔ جب اس جملے کو اس نے ذکر کیا تو امام نے یہاں پر اسی آیت کے مطابق جو کل میں نے گفتگو چھوڑی تھی عزیزان گرامی قدر، امام نے اس سے فرمایا اگر تو میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حضرت ابراہیم کے مانند ہے، تو حضرت ابراہیم کے جیسا ہے۔ اسی مطلب کے اوپر روایت کو کل ختم کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق کہا گیا اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ہیں۔ تعویل روایت کیا ہے کہ علی کے شیعوں میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت پیغمبر خدا کے شیعوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے اور نبی کے فرزند نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اپنی کتاب میں اس عظیم نبی کے بارے میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم۔ ابراہیم چونکہ علی کے شیعوں میں سے ہیں، یہ نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ ابراہیم کا دل اتنا طیب اور اتنا طاہر اور اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جن کے دل اور قلب کی پاکیزگی کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ اور کیا کہا؟ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم۔ ابراہیم کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ تو شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کم سے کم مکان نبوت و رسالت ابراہیم پر فائز ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شیعت کا دعویٰ کرے تو کم سے کم اس کے دل کو اتنا طیب و طاہر ہونا چاہیے جتنا طیب و طاہر دل اللہ نے حضرت ابراہیم کا قرار دیا ہے۔
اتنی پاکیزگی تو اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد یہاں پر امام نے فرمایا فَإِن كَانَ قَلْبَكَ كَقَلْبِهِ فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا، یاد رکھ اگر تیرا دل ابراہیم خلیل کے جیسا ہے تو تو ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ قَلْبَكَ كَقَلْبِهِ، اگر تیرا دل ابراہیم نبی اللہ کے جیسا نہیں ہے، اتنا طیب و طاہر نہیں ہے، وَهُوَ طَاهِرٌ مِّنَ الْغِشِّ وَالْغِلِّ، یہ جو کہا کہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دل کے ساتھ حضرت ابراہیم آئیں گے، امام نے فرمایا یہ دل کی سلامتی کیا ہے ابراہیم کے، یہ دل کی پاکیزگی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام طریقے کے دھوکے، تمام طریقے کے خدا اور تمام طریقے کے فریب سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا دل پاک تھا۔ تو کم سے کم ادنا جو حق ہے ہمارے شیعہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ تمہارے دل، تمہاری روحیں، تمہارے بواطن ابراہیم کے دل و روح اور ان کے باطن کے جیسے ہوں، کہ جس کے اندر خیانت اور جس کے اندر خدا، جس کے اندر دھوکہ، جس کے اندر فریب اور جس کے اندر کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ پایا جائے۔ عزیزان گرامی تو یہ ہمارے شیعوں کے صفات میں سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد امام نے فرمایا فَأَنْتَ مِن مُحِبِّينَ، پس تم ہمارے محبین میں سے ہو، وَإِلَّا فَإِنَّكَ إِنْ عَرَفْتَ إِنَّكَ بِقَوْلِكَ كَاذِبٌ فِيهِ، یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور تم یہ جانتے ہو کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ مقام میں ذکر کر چکا ہوں اور وقت اتنا نہیں کہ تمام روایات کو ذکر کیا جائے۔ امام نے ہوشدار فرمایا ہے اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم نے اپنے قول میں جھوٹ بولا ہے، تم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہو مگر تم یہ جانتے ہو کہ تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو، تو امام نے فرمایا اِنَّهُ لَمُبْتَلِيٌّ بِفَالِجٍ لَا يُفَارِقُكَ، یہ یاد رکھو جو بھی ہماری طرف جھوٹی نسبت اپنی دیتا ہے، اگر جھوٹی نسبت کو پیش کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں اور یہ صفات و معاصفات اس کے اندر نہ پائے جائیں، تو اللہ اسے ایسی فالج میں مبتلا کرے گا کہ جس سے وہ پوری زندگی جدا نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی قدر، شیعت کا دعویٰ کتنا سخت ہے، شیعت کا دعوے دار ہونا کتنا بڑا، کتنا عظیم امر ہے مومن کے لیے۔ لہٰذا امام نے فرمایا، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ لا یفارقک الی الموت، یہ جو عقاب، یہ جو عذاب آئے گا اس جھوٹ کے عوض اور بدلے، یہ قیامت تک تم سے جدا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد امام نے فرمایا او جزام، اگر فالج نہیں تو پھر جزام کے مرض میں ایسے انسان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے جھوٹ کا کفارہ ہو سکے۔ یہ وہی امام سید سجاد ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہم صلی اللہ عزیزان گرامی قدر، جس امام کی زندگی اتنی طیب و طاہر، اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ اگر ہم اس امام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو علم کے مرحلے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، عبادت کے مرحلے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے، اور جود و سخاوت کے مرحلے میں اگر ہم دیکھیں تو امام کی زندگی کا کوئی مثل اور کوئی اس کے نظیر نہیں پایا جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ امام شیعت کے معاصفات کو ذکر فرماتے ہیں۔ آپ کے ہی فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام جب آپ سے شیعت اور تشیع کے متعلق پوچھا گیا، عزیزان گرامی قدر، کہ شیعت کسے کہا جاتا ہے، شیعہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کا دعویٰ کرنا چاہیے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہیں، تو عزیزان گرامی قدر شیعت کے معاصفات کو امام نے بیان فرمایا اپنی روایات کے اندر۔ ایک صلوات پڑھ دیں، میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔
عزیزان گرامی قدر، بہت ساری روایات کو شیعت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے ایک روایت کہ جس میں اہل البیت علیہم السلام نے اپنے شیعوں کی علامات کو ذکر کیا ہے، اپنے شیعوں کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، اسے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا، امام سے سوال کیا گیا شیعت کے متعلق، تو امام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کیا ہر اس انسان کو شیعہ کہا جا سکتا ہے جو شیعت کا دعویٰ کرے، جو شیعت کا دعوے دار ہو؟ عزیزان گرامی قدر، امام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اہل بیت کا شیعہ، ہم اہل بیت سے محبت اور مودت کرنے والا شخص اور انسان جو شیعت کا دعویٰ کرے، اس کے لیے کم سے کم لازم ہے کہ وہ ان معاصفات کے اوپر عمل کرے کہ جنہیں ہم اہل البیت علیہم السلام نے کیا کیا ہے؟ ذکر اور بیان کیا ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کا تقوی ہے. عزیزان گرامی قدر، تقوی الہی کا اختیار کرنا اور طاعت الہی کا بجا لانا. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج اگر ہم اپنی زندگی کو عزیزان گرامی قدر دیکھیں اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیں، تو ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اس پرہیزگاری کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، دلوں کے طیب و طاہر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. یہ جو حب دنیا ہمارے دلوں کے اندر، یہ جو حب ریاست جو ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو حب الشہوات ہمارے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، عزیزان گرامی قدر، یہ چیزیں تمام تخریب اور تمام خرابیوں کا سرچشمہ بنتے ہیں. لہٰذا امام نے کیا فرمایا کہ صرف یہ دعویٰ کر دینا، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت کے، ہم حضرت امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کو طیب و طاہر کیا جائے، دلوں کو پاک و پاکیزہ کیا جائے، دلوں سے ان تمام آفتوں کو کہ جو دلوں کو فاسد کر دیتے ہیں، جو مفسدات القلوب ہیں، دلوں کو تعمیر کرنے کے بجائے دلوں کو خراب کر دیتے ہیں، تخریب کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ان مفاسد سے اپنے دلوں کو طیب و طاہر کرنا ہوگا. اہل بیت کی جو مجالس ہیں، اہل بیت کا جو ذکر و تذکرہ ہے، امام حسین، اولاد حسین، انصار حسین، اہل بیت امام حسین، یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں کہ جو شہادتیں ہم نے پیش کی ہیں عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کے ذریعے سے نہیں پیش کی گئی ہیں، یہ دنیا کی محبت کے ساتھ نہیں پیش کی گئی ہیں، یہ دنیا کی شہوتوں کے ساتھ نہیں پیش کی گئی ہیں عزیزان گرامی قدر، بلکہ یہ شہادتیں خدا کی اطاعت کے ذریعے، خدا کی محبت کے ذریعے، خدا کے تقوی کے ذریعے، خدا سے پرہیزگاری کے ذریعے یہ شہادتیں پیش کی گئی ہیں. ورنہ انسان زندگی سے بڑی محبت کرتا ہے، زندگی کو دوست رکھتا ہے. میں اپنی ان باتوں کو بعض ایک مجالس میں ذکر کر چکا ہوں اور اسے دہرانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا کہ انسان زندگی پسند ہے، انسان زندگی کو دوست رکھتا ہے، انسان زندگی سے پیار کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے لمبی عمر ملے، اسے لمبی زندگی ملے. مگر عزیزان گرامی قدر، یہی جہاں جہان و عالم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان زندگی سے پیار کرتا ہے، انسان زندگی سے محبت کرتا ہے، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں آئے کہ جنہوں نے زندگی کو موت و شہادت کے عوض قرار دے دیا. عزیزان گرامی قدر، شہادت کو خرید لیا، موت کو خرید لیا، اور موت و شہادت کو خریدنے کے بعد زندگی کو بیچ ڈالا. یہ زندگی کو عوض کر دینا موت کے بدلے، یہ زندگی کو عوض کر دینا شہادت کے بدلے، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ کام اتنا ممکن نہیں ہے جتنا انسان سمجھتا ہے. مگر یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب دل طیب و طاہر ہوں، جب روحیں پاک و پاکیزہ ہوں، جب دل کے اندر اور روح کے اندر معصیت کا پہلو اور جنبہ نہ پایا جائے، جب ظلم و جرم کا پہلو اور جنبہ نہ پایا جائے، جب خدا کی نافرمانی کا جنبہ اور پہلو نہ پایا جائے. عزیزان گرامی قدر، تقوی الہی
جب پرہیزگاری کا پہلو پایا جائے گا، جب معصیت سے دوری کا پہلو پایا جائے گا، تو پھر یہ جذبے اور یہ قربانیوں کے حوصلے انسان کے اندر پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت رکھنے والے ایک طرف تھے، مگر خدا کی عبادت اور اطاعت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، اسلام اور شریعت کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والے ایک طرف تھے عزیزان گرامی قدر، اور انہوں نے زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دیا۔ لہٰذا امام حسین نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی میں جینے سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جایا جائے، عزت کی زندگی کو اپنا لیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عزت اور ذلت کی زندگی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی کی زندگی یہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ، جرم کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ انسان زندگی گزارے، اور عزت کی زندگی کیا ہے کہ خوف الہی کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، حب پروردگار عالم کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایسی ہی زندگیوں کو اہل البیت نے کامیاب زندگی کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، امام نے فرمایا کہ کافی نہیں ہے جابر کہ کوئی انسان یہ کہے کہ ہم اہل بیت کے کیا ہیں؟ شیعہ ہیں عزیزان گرامی قدر۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دوسری صفت ہمارے شیعوں کی کیا ہے کہ ان کے اندر تواضع پایا جاتا ہو، وہ متواضع ہوں، ان کے شانے جھکے ہوئے ہوں عزیزان گرامی قدر۔ تقوی اور طاعت کے بعد دوسری صفت ہمارے شیعوں کی کیا ہے؟ تواضع ہے۔ ہمارا شیعہ کبھی متکبر نہیں ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر۔ شیعہ جس کا دل، جس کی روح، جس کا باطن عزیزان گرامی قدر تمام طریقے کے کبر سے، تمام طریقے کے تکبر سے، تمام طریقے کی بڑائی سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ جس نے خدا کے تعظم و تکبر کو قبول کر لیا، پھر اس کو تعظم اور تکبر جچتا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر۔ پھر وہ کس بات کی بڑائی اپنے لیے چاہتا ہے؟ پھر وہ کس بات کی بڑائی اپنے نفس کے اندر، اپنے باطن کے اندر دیکھتا ہے؟ کیوں اکڑتا ہے زمین کے اوپر؟ کیوں اتراتا ہے زمین کے اوپر؟ عزیزان گرامی قدر، امام نے فرمایا دوسری صفت اے جابر ہمارے شیعوں کی کیا ہے؟ تواضع اور تخشع ہے۔ تیسری صفت امام نے جو بیان فرمائی اس روایت کے اندر عزیزان گرامی قدر، میں جلدی جلدی پڑھ کر کے اس روایت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ امانت داری ہے عزیزان گرامی قدر۔ ہمارے شیعہ امین ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ، اب وہی چونکہ میں پہلے روایت پڑھ چکا ہوں اور آپ نے اسے سن لیا ہے، خدا نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس عزیزان گرامی قدر نمک کی ایک چھوٹی پوٹلی بھی رکھ دی جائے تو وہ نمک کی اس چھوٹی پوٹلی کے اندر بھی خیانت نہیں کرتے، اس چھوٹے بٹوے کے اندر، اس چھوٹی سی پیکٹ اور تھیلی کے اندر بھی خیانت سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا ہمارے شیعوں کی علامت ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مجلس امام حسین سے یہ شرف ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ صفت ہمارے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ عزیزان گرامی قدر، حسین کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے، خیانت کار، وہ کہ جن کے دل خیانت سے آلودہ تھے عزیزان گرامی قدر، وہی لوگ تھے جنہوں نے حسین کو، اولاد حسین کو، اصحاب حسین کو اس خیانت کی وجہ سے کیا کیا؟ مار ڈالا۔ آج خیانت اور امانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم روایات اہل البیت علیہم السلام میں دیکھیں تو عزیزان گرامی قدر علماء نے مستند اور متواتر روایات کے اندر لکھا، یہی چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو، یہ دیکھ لو، یہ جان لو کہ اگر میرے باپ کا قاتل بھی، علامہ مجلسی نے البحار کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امانت داری، کہ اگر میرے باپ کے قاتل نے بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھا ہے تو دیکھو ہرگز اس کے اندر خیانت نہ کرنا، کہ وہ حسین کا قاتل ہے عزیزان گرامی قدر۔ امانت داری
آج امانت داری کی ضرورت ہے، چاہے امام باڑے کی بات ہو، چاہے مسجد کی بات ہو، چاہے مدرسے کی بات ہو، چاہے انجمنوں کی بات ہو، چاہے گھر قوم قبیلے کی بات ہو، دوست کے ساتھ امانت داری، بھائی کے ساتھ امانت داری، باپ کے ساتھ امانت داری، بیوی کے ساتھ امانت داری۔ عزیزان گرامی قدر، سماج اور معاشرے کی زندگی کے جتنے بھی حصے اور پہلو ہیں، ہر پہلو میں مومن کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر ہم بیوی کے ساتھ اپنے خیانت کار ہیں تو پھر ہم اہل بیت کے شیعہ تو کیا محب اور موالین میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم اپنے دوست کے ساتھ خیانت کار ہیں تو ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو شیعت کی نسبت نہیں دے سکتے۔ اگر اپنے استاد کے ساتھ خیانت کار ہیں تو یہ نسبت ہم نہیں دے سکتے۔ اگر ہم مسجد حسینیہ اور امام باڑے کے ساتھ انجمنوں کے ساتھ خیانت کار ہیں تو پھر ہم نے اپنی پوری زندگی غلط طریقے سے اہل بیت کے اوپر آنسو بہایا ہے اور اشک ریزی کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین کے اوپر گریا اس امانت داری کی وجہ سے ہے، کیونکہ حسین اور حسین کے باپ کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں زیارت امین اللہ میں، السلام علیکہ یا امین اللہ علی خلقہ و حجتہ، اے وہ کہ جو اللہ کے خلائق پر اس کی حجت ہے اور اس کا امین ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی قدر، زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا امین وحی اللہ، اے وہ کہ جو اللہ کے دین اور اس کی وحی کے امین ہیں۔ لہٰذا امانت داری ہماری زندگی میں عزیزان گرامی قدر بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان مجلسوں کا مفاد ہمارے تک پہنچ سکے، ہمارے بچوں تک پہنچ سکے، ہماری نسلوں تک پہنچ سکے۔ امانت داری، امام نے فرمایا کہ تیسری صفت ہمارے شیعوں کی اے جابر کیا ہے؟ الامانتوں کی، وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی، پانچویں اور چھٹی جو صفت امام نے بیان فرمائی، جلدی سے پڑھ کے میں گزروں گا۔ امام فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ۔ کل میں نے آپ کو واجبات کے سلسلے سے اپنی روایت کو پڑھتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم 51 رکعت نماز نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم سے کم ہم 17 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈلوائیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 6 سال کی عمر میں نماز اور عبادت کا حکم کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز اور عبادت کا حکم کرو، ان کے دلوں کو آباد کرو اللہ کے ذکر اور تذکرے کے ذریعے سے۔ جو انسان، اسی وجہ سے 3 مرحلے میں اولاد کی تربیت کا حکم ہے، 7 سال، پھر 14 سال، پھر 21 سال۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس بچے کی تربیت ان 3 پہلوؤں پر کی جائے اور 21 سال کے بعد بھی اس سے خیر نہ دیکھا جائے تو امام نے فرمایا پھر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مارو اور اس سے آگے بڑھ جاؤ، پھر اس سے خیر نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کثرت ذکر، اور اس کی بنیاد ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیں۔ لہٰذا یہ فکر ذہنوں کے اندر نہ آئے ہمارے جوانوں کے، علم کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں مولا ابو الفضل عباس سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے، مولا یہ مشکل ہے، اس حاجت کو پوری کر دیجئے۔ آپ یہ بتائیں کہ مولا ابو الفضل عباس سلام اللہ تعالیٰ علیہ حریم خدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ خدا کے حریم ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب اہل البیت، جب مولا ابو الفضل عباس، جب مولا امام حسین، جب شہزادی حضرت زہرا، جب یہ حریم ہیں خدا کی، تو یہ بتائیے کہ خدا کی نافرمانی کے ذریعے سے کیا ان سے دعا اور توسل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، ظاہر سی بات ہے ان کی سفارش بعد میں ہے، لیکن خدا کا ذکر، خدا کا تذکرہ، خدا کی عبادت پہلے ہے۔ ہمارے جوان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نماز ایک بھی وقت نہیں پڑھتے، اگر آپ مسجدوں سے دور ہیں، اگر آپ مصلی سے دور ہیں، علم آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس بات کو لکھ کر کے رکھ لیجئے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں اس جملے کو امام کے پڑھوں گا تاکہ اس بات کی تائید ہو، یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ میں جوش میں دعوے کر رہا ہوں، نہیں، امام نے کہا ہے عزیزان گرامی قدر، علم آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، تعزیہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کس چیز کے ذریعے سے؟ طاعت الہی کے ذریعے سے۔ تو امام نے فرمایا کثرت الذکر، ہمارا شیعہ کثیر الذکر ہوتا ہے۔ اب ہم اگر 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو کم سے کم واجب اوقات میں تو اللہ کا ذکر کریں۔ پتہ چلا کہ ہم مصلی سے اس واجب وقت میں بھی کیا ہیں؟ دور ہیں عزیزان گرامی قدر۔ تو امام نے فرمایا کثرت الذکر والصوم والصلاۃ،
نماز اور روزہ اور کثرت ذکر، یہ ہمارے شیعوں کی خصلت ہے۔ ماہ مبارک رمضان آ جائے تو بیماریوں کا بہانہ نہیں کرتے، نماز کا وقت اگر آ گیا تو آفس ڈیوٹی اور امتحان یا کتابوں کے پڑھنے کا بہانہ نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو اندہ مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت آزماؤ کہ دیکھو نماز پر وہ کیسے محافظت کرتے ہیں، آیا نماز کی محافظت اور پابندی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ تیسری، چوتھی اور پانچویں صفت امام نے اپنے شیعوں کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی چھٹی قسم، ہمارے شیعوں کی چھٹی صفت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے فرمایا والبر بالوالدین، ہمارے شیعوں کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں اور اپنے باپ سے نیکیاں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ نظام زندگی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آج اگر کوئی جوان اپنے ماں کی نافرمانی کرے، اپنے باپ کی نافرمانی کرے، اپنے آباء و اجداد کی نافرمانی کرے تو کل اسے اس کا مؤاخذہ نہیں ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، نظام عدل یہ ہے کہ اللہ نے اس تسلسل کو باقی رکھا ہے۔ آج آپ بیٹے ہیں، کل آپ کو باپ بننا ہے، پرسوں آپ کو دادا بننا ہے، اس کے بعد آپ کو نانا بننا ہے۔ یہ تسلسل ان بقیل حیات اگر زندگی باقی رہتی ہے تو اس تسلسل سے انسان بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کو اہل البیت کہتے ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہم، مکافات عمل ہے۔ جو بھی عمل تم اس دنیا میں کرتے ہو اس کی جزا تمہیں اسی دنیا کے اندر ملنے والی ہے عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی خصلت اور صفات کیا ہے کہ وہ بر الوالدین، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں۔ امام نے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، بار مع الوالدین، نیکوکار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ بدتمیزی کی جائے، ایسا نہ ہو ان کے ساتھ سرکشی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنا جائے۔ ایسا زندگی گزر جاتی ہے عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس وقت نہیں بچتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم کیا نیکی کریں، ہمیں نیکی کا حکم دیجئے۔ تفصیل روایت کا وقت نہیں ہے، اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی نے فرمایا کہ اپنے ماں کی اطاعت کرو۔ پھر آیا، پھر پوچھا، پھر یہی جواب، پھر آیا، پھر پوچھا، پھر یہی جواب۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد میں چوتھی بار کہا اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ متعدد روایات ہیں، ماں باپ کی اطاعت کے لیے حکم دیا۔ بعض دیگر روایات میں ہے کہ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو آ کر کے کہنے والے نے کہا کہ باپ موجود ہے، تو نبی نے کہا ٹھیک ہے اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ جب یہ چلا گیا تو نبی نے کہا اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی اور یہ اپنے ماں کی بھی اطاعت کرتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کی اطاعت، آج کا تو زمانہ آپ دیکھیں، جیسے جیسے پڑھائی اور لکھائی اور جیسے جیسے علمی ترقی ہوتی جا رہی ہے، ثقافتی ترقی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اب تو سلسلہ اتنا بڑھتا چلا گیا عزیزان گرامی۔ گھر خریدا تو اب باپ کو گھر کے اندر سے باہر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب چلیے باپ کی جگہ گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہے، اور تھوڑا سا پیسے روپے والے ہو گئے تو ماں باپ کو اٹھایا اور اولڈ روم اور اولڈ ہاؤس اور پتہ نہیں کہاں دو کہاں۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے دن اور ایسی رات سے عزیزان گرامی قدر۔ اہل البیت نے، پیغمبر خدا نے اپنی متواتر روایات اور احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ ماں باپ کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ زندہ نہیں ہیں اور تمہیں کوئی دعا کرنی ہے، تمہیں کوئی حاجت طلب ہے، تو اگر تمہارے ماں باپ زندہ نہ ہو تو ان کی قبر پر جا کر کے اپنی حاجت کو طلب کرو۔ اللہ تمہارے ماں باپ کے صدقے میں ان کی قبر سے تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ اہل البیت نے والدین کا قرار دیا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ چھٹی قسم ہمارے شیعوں کی یہ ہے، البر بالوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ برائی نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ
اگر کوئی خدا نخواستہ نیکی نہیں کرتا تو عزیزان گرامی قدر یہ مجلس، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مرثیہ، یہ گریہ، کیونکہ ماں باپ کے دل کو دکھانا، اہل بیت کے دل کو دکھانا ہے، اس کے لیے فائدہ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی قدر امام نے فرمایا دیکھیے گا سماج اور معاشرہ، یہ جو امام سید سجاد کی چونکہ مجلس کے ایام ہیں، امام کی سیرت میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہو سکتا ہے کچھ باتیں میں پڑھ دوں، سیرت میں یہ چیز اہل البیت کے، امام صادق کے، امام حسین کے سیرت میں ہے۔ یہ جو 7ویں قسم امام بیان فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں 7ویں قسم وَالتَّعَاهُدُ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ وَالْأَيْتَامِ۔ ہمارے شیعوں کی 7ویں صفت یہ ہے عزیزان گرامی قدر، اور یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ بہرحال میں حق نہیں رکھتا اس بات کو یہ کہنے کا کہ یہ سب سے چھوٹی ہے، سب سے بڑی ہے، لیکن ہم لوگ سماج اور معاشرے میں جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی اعتبار سے ان چیزوں کے تعظم بڑے ہونے کا یا تقصر چھوٹے ہونے کا نظریہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ 7ویں چیز امام نے کیا فرمایا؟ امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کی صفت یہ ہے، جو ہمارے شیعہ، ہمارے محب، ہمارے موالین ہیں، التعاہد، کہ وہ آمد و رفت رکھتے ہیں، آتے اور جاتے رہتے ہیں، کن کی دواریوں پر؟ فقراء اور مساکین کی دواریوں پر، فقیر اور مسکین کی دواریوں پر عزیزان گرامی قدر وہ آمد و رفت رکھتے ہیں۔ یہ اہل البیت فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اگر ہمیں جاہو مکان عطا کر دیا ہے، منصب ہمیں عطا کر دیا، پیسے والے، روپے والے، گاڑی گھوڑے بنگلے والے اگر ہم ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے عیش و نوش میں ہم دنیا کو فراموش کر بیٹھیں عزیزان گرامی قدر۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایتام آل محمد کا خیال رکھو، لہٰذا جو فقیر ہیں، لہٰذا جو مسکین ہیں، لہٰذا جو ضرورت مند ہیں، لہٰذا جو حاجت طلب ہیں، ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ ہمارے شیعوں کے صفات میں سے ہے عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا جو ہمارا شیعہ ہے وہ ہمارے غریب و فقیر، مسکین، محبین اور شیعوں کے گھروں پر آمد و رفت اپنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ والغارمین والایتام، ان کے گھروں پر آتے جاتے ہیں، اور یہ جو قرضدار ہیں، جو لوگ مقروض ہوتے ہیں اور جو لوگ یتیم ہوتے ہیں، شفقت کے ساتھ ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں عزیزان گرامی قدر، ان کے دیون کو، ان کے قرض کو ادا کرواتے ہیں۔ یہ کتنا معیوب ہے کہ کوئی مومن نیاز مند ہو، کوئی مومن ضرورت مند ہو اور وہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلائے۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کم من اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے فرمایا کہ کتنی ہی ایسی رغبتیں ہیں، کتنی ہی ایسی چاہتے ہیں کہ جو مومن کو رسوائی تک پہنچا دیتی ہیں، تضلہ، جو مومن کو رسوائی تک پہنچا دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ہاتھوں سے، اگر ہم اپنی جیبوں سے اپنے لوگوں کے درمیان کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اگر کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ہاں سوال کرنے کو بھی اہل البیت نے منع فرمایا ہے، مانگنا، طلب کرنا یہ بڑی مصیبتوں میں سے ہے، کبھی پڑھیں گے تفصیل اس کی کہ منع کیا ہے اہل البیت علیہ السلام نے، سوال مت کرو، کسی سے مانگو نہیں، اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو چھپاؤ، اسے چھپانا کہا گیا ہے۔ غنی ترین انسان کی صفات بیان کی ہے کہ غنی ترین، امیر ترین لوگ کون ہیں؟ جو اپنی مصیبتوں کو چھپاتے ہیں، جو اپنی حاجتوں کو چھپاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، اگر ہم جانتے ہیں تو ہم کسی مومن کی، ہم کسی غریب کی، ہم کسی یتیم کی، ہم کسی مسکین کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے نزدیک سرخرو ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا امام نے 7ویں قسم اپنے شیعوں کی یہ بتائی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وصدق الحدیث، اور 8ویں قسم ہمارے شیعوں کی کیا ہے؟ وہ سچ بولتے ہیں۔
جھوٹ نہیں بولتے, ان کی زبانیں جھوٹ سے پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں, طیب و طاہر ہوتی ہیں. اس روایت کے تتمے کے بعد کل کی جو روایت میں پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا جب مومن ان مرحلوں کو طے کر لیتا ہے تو پھر اس کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہوتا ہے, اس کا مقام پھر اہل البیت کے نزدیک کیا ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر, کل کی مجلس میں ان روایات کو پیش کروں گا. صدق الحدیث, جھوٹ بولنا, جگہ جگہ پر جھوٹ, بات بات پر جھوٹ, مسئلے مسئلے میں جھوٹ, یہاں جھوٹ وہاں جھوٹ, ماں باپ سے جھوٹ, بھائی بہن سے جھوٹ, بیوی بچوں سے جھوٹ, ہر کسی سے جھوٹ. امام نے فرمایا اقبح القول الکذب, سب سے برا کلام, سب سے ناپسندیدہ کلام اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر سماج کے اندر, اگر معاشرے کے اندر سلم چاہیے, آشتی چاہیے, امن چاہیے, تو اہل البیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو جھوٹ کی بلا اور مصیبت سے پاک کرو, کیونکہ اہل بیت کا شعار یہ ہے کہ قرآن نے اپنے دامن میں ان سے وابستگی کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی معیت کا حکم قرآن نے اپنے اندر دیا ہے. عزیزان گرامی قدر, وہ کون ہیں کہ جو سچے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی قدر, وہی ہیں کہ زمین نے جن کے جیسا کسی کا بوجھ اپنے دامن پر نہیں اٹھایا, اہل البیت, اہل بیت پیغمبر خدا. لہٰذا امام نے فرمایا صدق الحدیث, یاد رکھو کہ جھوٹ کی بلا اور مصیبت کے ساتھ اگر ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو ہم تمہیں مردود قرار دیں گے, اپنی بارگاہ کا ہم تمہیں رد کر دیں گے. لہٰذا یہ صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ جب بھی سماج کے اندر, معاشرے کے اندر تمہیں کوئی یاد کرنا چاہے تو تمہیں صادق اور تمہیں امین کے ذریعے سے یاد کرے کہ یہ سچا انسان ہے, یہ امانت دار انسان ہے. عزیزان گرامی قدر, اور ایسے اہل بیت کے شیعہ ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی قدر, اس کے بعد امام نے فرمایا, اگرچہ کثرت ذکر میں یہ بات آ جاتی ہے لیکن امام نے الگ سے فرمایا ہے, اور ہمارے شیعوں کی یہ 10ویں صفت کیا ہے؟ تلاوت القرآن. ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو قرآن سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے. 2 طبقے اسلام کے, مسلمان کے فرقوں میں, مسلکوں میں سب سے بڑے 2 طبقے پوری دنیا کے اندر, ایک شیعہ اور ایک سنی. عزیزان گرامی قدر, نظام ایک ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض. اور یہ یاد رکھو کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ یہ 2 کے دونوں ہمارے پاس آئیں گے. ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ, اور دوسرا کیا ہے؟ اطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہماری اطرت ہے. عزیزان گرامی قدر, دنیا کے ایک قوم نے, ان کی تقصیر اور کوتاہی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن تو لیا مگر اہل بیت کو چھوڑ دیا. اہل بیت کے مقابل میں دوسری اقوام کو, دوسرے لوگوں کا, ان کے دامن کو تھام لیا, انہیں پکڑ لیا, اور قیامت تک اہل بیت سے دور ہو گئے. تعصب کی وجہ سے, غضب کی وجہ سے, نفرت کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے. اور عزیزان گرامی قدر, دوسری قوم جو ہے اس نے اہل البیت علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا, مگر اس نے بھی کہیں نہ کہیں کتاب خدا کے ساتھ کوتاہی کیا ہے, کہیں نہ کہیں تلاوت قرآن کے ساتھ کوتاہی کیا ہے. ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بتائیے. یوں تو تلاوت قرآن کے لیے مومن کی علامات میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کم سے کم علل اقل 50 آیا, 50 آیتوں کی تلاوت ایک مومن ایک دن کے اندر کرے, کم سے کم 50 آیت. اب عزیزان گرامی قدر, ظاہر سی بات ہے قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب رشد ہے, قرآن کتاب معراج ہے, قرآن کتاب اکمال و تکمیل زندگی ہے. اب قرآن میں ہم صرف سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں, قرآن میں ہم صرف سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں, سورہ یاسین صرف پڑھنا شروع کر دیں, تو عزیزان گرامی قدر اگر قرآن کے لیے سارا کردار انہی 3-4 سوروں میں 5 سوروں کے اندر ہے تو اتنا بڑا قرآن, اتنے سارے پارے, اتنی ساری آیتوں کو 6000, 6500, پونے 7000 آیتوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟
عزیزان گرامی قدر تلاوت القرآن، اپنی زندگی کی صبح اور اپنی زندگی کی شام قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کرو۔ اسی وجہ سے امام سید سجاد سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ اگر اہل زمین تمام کے تمام فوت ہو جائیں، تمام کے تمام مٹ جائیں، تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں، اور صرف میں زمین پر باقی رہوں اور میرے ساتھ کتاب خدا ہو، تو خدا کی قسم مجھے کسی بھی چیز کی وحشت نہیں ہوگی، میں کبھی وحشت زدہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا عظیم مقام کتاب خدا کا اہل البیت علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تمام فتنے، تمام فساد، تمام شر، اسی وجہ سے امام نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ یہ یاد رکھو کہ اگر راتوں کی گھن گھور تاریکیاں اور تاریکیوں کے مانند فتنے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، فتنے اور فساد، شر اور برائی کا ایسا زمانہ ہو جائے کہ جو راتوں کی شدید ظلمت و تاریکی کے مانند ہو، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لو۔ عزیزان گرامی قدر، زندگی کا سکون کیا ہے؟ تلاوت القرآن کے ذریعے سے۔ ہمارے جوان کو قرآن سیکھنا بھی چاہیے، قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنی زندگی کی رسم و رواج کو قرآن کے مطابق ڈھالنا بھی چاہیے۔ یہ تعلیمات اہل البیت علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد امام نے یہاں پر اور بھی کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس بات کو اطالہ کلام کرتا ہوں تو طویل ہو جائے گی گفتگو۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں ذکر کروں گا، جو کف اللسان عن الناس ہے، اپنی زبانوں کو لوگوں کے عیب و معائب سے روکنا۔ انشاءاللہ یہاں سے گفتگو اور باقی تتمہ روایت کل بیان کروں گا۔ اہل البیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اب ظاہر ہے جو باتیں رہ گئی ہیں شاید وہ کل کی مجلس میں تکمیل نہیں ہو سکتی، ورنہ اس مقام کے بعد جو مقام قیامت میں اہل بیت کے ساتھ محشر میں، حشر میں شیعوں کا ہے عزیزان گرامی قدر، وہ قابل سماعت ہے، سننے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ بہرحال یہ وہ صفات اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جن کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو، اپنے محبین کو سفارش کیا ہے۔ مجلسوں کا مقصد، ماتم کا مقصد، گریے کا مقصد، اس عزاداری کا مقصد عزیزان گرامی قدر یہی ہے۔ اور ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 12 سال 15 سال کی عمر سے لے کر کے ہم 60 سال 65 سال 70 سال تک کی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی، ہم اپنے اندر بدلاؤ لے کر کے آئیں۔ یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ کسی جادو سے نہیں آئے گی عزیزان گرامی قدر، یہ ہمیں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ کسی تعویذ کے ذریعے سے نہیں آئے گی، کسی گنڈے کے ذریعے سے، کسی مالا کے ذریعے سے، کسی تسبیح کو گلے کے اندر ٹانگ لینے کے ذریعے سے نہیں آئے گی عزیزان گرامی قدر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس بات کو قیامت تک کے لیے دلیل بنا کر کے پیش کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ یاد رکھو کہ خدا کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے حالت کو خود سے بدلے، خود سے بدلے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس ترمیم اور اس تبدیلی کی وجہ ہم خود ہیں، اور اس کی ابتدا ہمیں خود سے، اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی ابتدا پڑوسی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زائد بھائی اچھے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں قاسم بھائی اچھے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں مسلم بھائی اچھے ہو جائیں۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، آپ مسلم بھائی کو ان کے گھر رہنے دیجئے۔ میں مولانا سلمان حیدر، میں مثلا فلاں مولانا صاحب کو ان کے گھر رہنے دوں۔ جناب
مجھے اپنے نفس کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی ذات کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے نقائص کو دور کرنا ہے، مجھے اپنی تربیت کرنا ہے۔ کم سے کم ادنا سے ادنا تربیت کا جو زینہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ شروعات ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اس کام کو اہل بیت رسالت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک تمام کے تمام کا نظام ایک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا ہمیں یہی تو سکھاتی ہے۔ اگر کربلا میں ہم آئیں تو کربلا میں ہم یہی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ تربیت کا جو نظام ہے، تربیت کا جو اصول ہے، اس تربیت کے نظام اور اصول میں عزیزان گرامی قدر اصلاً فرق نہیں ہے۔ 57 سال کا جو ایک انسان ہے اس کا بھی وہی نظام ہے جو 17 سال کے ایک جوان کا ہے، جو 7 ماہ یا 4 ماہ کے بچے کا ہے وہی ایک نظام ہے۔ کیسا نظام ہے، عجیب ہے، کیسی یہ تربیت ہے عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا اہل البیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو طیب و طاہر دیکھنا چاہتے ہیں، پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ اسی لیے اہل بیت نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے عزیزان گرامی قدر دین خدا، حرمت خدا، حدود خدا کو محفوظ کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے چیلنج کو قبول کیا ہے کہ جس چیلنج کے سامنے عظیم عظیم انبیاء اور مرسلین بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ بڑا سخت ہے کہ ہم اپنے کسی مقصد کے لیے اپنے مال و دولت کو کھو دیں، بڑا سخت ہے کہ ہم کسی مقصد کے لیے اپنا گھر بار کھو دیں، بڑا سخت ہے کہ ہم کسی مقصد کے لیے اپنی زمین اور اپنی جائیداد کھو دیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر اہل بیت رسالت وہ ہیں کہ جنہوں نے مال نہیں، جنہوں نے دولت نہیں، جنہوں نے زمین اور جائیداد نہیں، جنہوں نے اپنے جگر کا خون کھویا ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین 4 مہینے کے کم سن علی اصغر کو لے کر کے 6 مہینے کے کم سن علی اصغر کو لے کر کے کربلا میں کھڑے ہو کر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ 4 سال کی سکینہ کے ساتھ حسین کربلا میں ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ کون سی روایات ہیں، یہ کون سے اقدار ہیں کہ جنہیں زندہ کرنے کے لیے اہل بیت نے اتنی بڑی قربانی کو قبول کیا ہے دین خدا کی محافظت۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، آمادہ گریہ ہو گئے۔ آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ میں انشاءاللہ شہادت امام کو کل پڑھوں گا، مگر کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے اور اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سہل ابن زیاد یہ کہتے ہیں کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا یا شام میں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ دکانوں کو سجایا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے درختوں کو سجایا گیا ہے، بڑے بڑے محلوں کو سجایا گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ چاروں طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سہل بن زیاد کہتے ہیں جب میں داخل ہوا اس شہر کے اندر تو میں نے پوچھا کیا آج عید کا دن ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ارباب مقاتل نے اس روایت کو لکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ روایتیں کتب کے اندر لکھی گئی ہیں۔ نبی کا صحابی ہے، کہا کہ کیا آج عید کا دن ہے؟ صحابی نے کہا اے سہل کیا تم نہیں جانتے کہ آج کیسا دن ہے؟ آج خاندان رسالت اور اہل بیت رسالت کو شام میں وارد کیا جا رہا ہے، جن کے اہل بیت کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین اور اہل بیت امام حسین کے۔ کتنا سخت ہے اصحاب پیغمبر خدا کے لیے یہ مصیبت۔ عزیزان گرامی قدر، سہل بن زیاد سے بتایا گیا کہ اہل بیت کو شام میں داخل کیا جا رہا ہے، شام میں لایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، جب اہل بیت کا، اب سہل کہتے ہیں کہ میرا دل بہت تڑپ رہا تھا، میرا دل بہت دھڑک رہا تھا، اور ہر وقت میں ایسا سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں کہ میں کیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ عزیزان گرامی قدر اس زمین پر وارد ہوا، اس زمین پر داخل ہوا۔ اب سہل بن زیاد دیکھ
دیکھ تو نہیں سکتے اور دیکھ نہیں پا رہے ہیں، امام کے محضر میں امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ امام کے قدموں پر سہیل بن زیاد نے اپنے سر کو رکھا اور سہیل بن زیاد کی آنکھوں سے اشک امام کے قدموں پر گرے۔ امام سید سجاد نے کہا کون ہے جو عالم غربت میں ہماری غربت پر اشک ریزا ہے، اشک بہانے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قافلہ میں بہت مختصر مصائب کو کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سہیل بن زیاد نے روتی ہوئی آنکھوں سے، فریاد کرتی ہوئی آنکھوں سے امام سے فرمایا، امام آپ کے جد بزرگوار کا صحابی حقیر اور ناچیز ہے، مولا بہت معذرت چاہتا ہوں مگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اے امام اگر کوئی حکم ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی اجازت کسی بات کی اگر دینا چاہتے ہیں تو حکم دیجئے، اجازت دیجئے۔ ہائے امام سید سجاد، شام کی زمین اس غریب و مظلوم امام کے لیے کتنی سخت ہے عزیزان گرامی قدر۔ امام نے فرمایا، اے سہیل اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو یہ جو نیزوں کے اوپر سر ہماری پھپھیوں اور ہماری بیٹیوں کے درمیان ہیں، اسے جا کر کے کچھ درہم و دینار دے کر ان نیزوں کو آگے کی طرف کروا دو، تاکہ سپاہ شام، تاکہ فوج شام اور تاکہ شام کے رہنے والے ہماری پھپھیوں کے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھیں، ہماری بیٹیوں کے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھیں۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کرب و بلا کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 7 مصیبتوں میں سے شام کے جسے امام نے ذکر فرمایا ہے عزیزان گرامی، 1-2 میں نے کل پڑھا تھا، 1-2 آج پڑھ کر کے اور مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ شام کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ جب ہمیں شام لایا گیا تو شام میں لانے کے بعد ہمارے قافلے کو یہود و نصارہ کے محلوں کے پاس لے کر کے گئے، اور عزیزان گرامی قدر ہمارے اہل بیت کی طرف اشارہ کر کر یہود و نصارہ سے یہ کہا کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے، یہ دین سے خارج ہو جانے والے لوگ ہیں، اب جو چاہو یہ ان کے ساتھ کرو۔ امام سید سجاد نے کہا کہ ہمیں غلاموں کی طرح، ہمیں اہل دیلم کی طرح، جب یہود و نصارہ نے یہ سنا تو وہ اپنی چھتوں سے اینٹیں اور پتھر کو ہمارے اوپر لاٹھی اور ڈنڈوں سے حملہ کرتے اور ہماری مخدرات کو طرح طرح کے تانے دیتے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ مصیبت کتنی عظیم ہے اہل بیت کے لیے کہ یہود و نصارہ کے نزدیک زمین کے سب سے افضل و بہتر و برتر لوگ۔ امام سید سجاد نے چوتھی چیز عزیزان گرامی قدر جو شام کی مصیبتوں میں سے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو چوتھی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم اپنی پھپھیوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ جب لائے گئے تو ہمیں بردہ فروشوں کے بازار میں لے جایا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، وہ لوگ کہ جن کے طیب و طاہر ہونے کی قسم قرآن نے کھائی ہے، جن کی پاکیزگی کی قسم قرآن نے کھائی ہے، امام سید سجاد کے لیے کتنا مشکل ہے، جتنا مشکل کربلا میں حسین کے لیے تھی اس سے کہیں زیادہ مشکل سجاد کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بردہ فروشوں کے بازار میں ہمیں لے جایا گیا، اور عزیزان گرامی قدر ہماری بیٹیوں اور ہماری پھپھیوں کو کنیزی کے لیے یہ بیچ دینا چاہتے تھے، فروخت کر دینا چاہتے تھے، مگر اللہ نے وحدہ لا شریک نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، امام سید سجاد کا گریہ پوری زندگی بند نہیں ہوا۔ 2 چیزوں کو یاد کر کے امام سید سجاد ہمیشہ پوری زندگی گریہ کرتے رہے۔ ایک تو اپنے بابا کی پیاس کو جب یاد کرتے تو کھانے اور پانی کو ہٹا دیا کرتے تھے، اور عزیزان گرامی قدر جب کوفے اور شام کے بازار کو یاد کرتے تو زینب و ام کلثوم و رقیہ و سکینہ کہہ کر امام گریہ فرماتے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر
اجرکم علی اللہ. بس آخری بات اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیا. امام نے فرمایا کہ شام کی ایک مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ جب ہمیں اہل شام کے درمیان سے گزارا گیا تو گھروں کے اوپر سے لوگوں نے ہمارے اوپر آگ اور پانی پھینکنا شروع کیا. امام فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ چونکہ پسے گردن بندھا ہوا تھا، آگ کا ایک شعلہ میرے سر کے اوپر آ کر کے گرا، میرا امامہ جل گیا اور امامے کے جلنے کے ساتھ ساتھ سر سید سجاد جلا. امام نے آواز بلند کیا ہے، بابا اے میرے جد محمد مصطفیٰ ہماری مدد کو آؤ. یہ کیسی مصیبت ہے کہ ہماری دوستی کا حکم قرآن نے دیا، اگر ہماری دشمنی کا حکم دیا جاتا تو بھی اتنا ظلم و مصائب ہم پر نہ توڑے جاتے. ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من آوانه وأنصاره ومن خير أتباعه وشيعته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تعبي بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. احباب، ایک مرتبہ گزارش اور التماس سے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں انہیں بالخصوص، اور جو بھی بانیان مجالس ہیں، جو بھی میزبان مجالس ہیں، ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص، ان کے آباء و اجداد اور عزیز و اقربا کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کامیابی اور ان کے حوصلے افزائی کے لیے، اور من جملہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے ایصال ثواب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اکبر. بسم اللہ. بسم اللہ. اللهم صل على محمد ما تم يحسن. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله. یا حسین وقت سجاد اجڑ گیا بے باغ زہرا، اجڑ گیا بے دھائے بیمار ناتوا بے باغ زہرا، اجڑ گیا 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 بے ہائے بیمار ناتوا بے باغ زہرا، اجڑ گیا بے باغ زہرا، اجڑ گیا بے جتنے خیمے تھے جل کے راکھ ہوئے، جتنے خیمے تھے جل کے خاک ہوئے، جتنے خیمے تھے جل کے خاک ہوئے، جتنے خیمے تھے جل کے خاک ہوئے، خاک اڑا
صبح کے بعد شام عاشورا، عصر کے بعد شام عاشورا، عصر کے بعد شام عاشورا، عصر کے بعد شام عاشورا، قیامت سے کم نہ تھی عباس باغ زہرا اجڑ گیا۔ دو الگ الگ شاعروں کے کلام ایک ساتھ میں پڑھیں، دونوں مرحوم ہیں، دونوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ محمد وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وہ گرازین سے زینب کی رضا کا ضامن، وہ گرازین سے زینب کی رضا کا ضامن، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، سارے میدان تو جانے لگے اصغر مولا، سارے میدان تو جانے تو لگے ہیں اصغر، اس طرح مات گزرا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکات، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکات، ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا 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 ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد علی محمد صلوات۔ صلی اللہ تعالیٰ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک علی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایہا المدفون بارض توس، ارز المرتضی المجتبی، الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا سیدنا و مولانا و مولا العالمین، یا خلیفۃ الرحمن، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من آوانک وانصارک ومن خیر اتباعک وشیعتک، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔